رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس کے بعد آتا ہے رمضان المبارک کا بابرکت اور عظمت والا مہینہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے میں کیا کرتے تھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم آ جائیں گے انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف، لیکن فی الحال اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ شعبان اور رجب اور شعبان کے حوالے سے لوگوں میں کچھ اپنے طور طریقے ان کو وہ بطور عبادت کے سمجھ کے کرتے ہیں. ذرا ان کے اس غلطی کو اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کو قرآن و سنت سے درست دکھایا بھی جاتا ہے کہ اصل کیا ہے اور لوگوں میں کیا مشہور کیا جاتا ہے. جیسے ابھی پچھلا مہینہ رجب کا گزرا، اس میں لوگوں نے 27 رجب میں خاص روزے بھی رکھے. 27 رجب کو لوگوں نے خاص روزے رکھے. روزے تو پورے سال میں 5 دن چھوڑ کے سال میں ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہو. آپ پورا رمضان المبارک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے سال اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو، وہ نفلی روزہ ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اپنے طور پر ایک دن کو خاص فضیلت دے کر خاص قسم کا روزہ رکھنا، اس کے لیے خاص قسم کی فضیلت بیان کرنا، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہماری شریعت میں ہے. یہ لوگوں کا اپنا گڑا ہوا کوئی مذہب ہوگا. آپ روزہ رکھیں، 26 رجب کو رکھیں گے، 27 کو رکھیں گے، 25 کو رکھیں گے، آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ خاص کرنا کہ 27 رجب میں روزہ ہے،
اس کے اپنے فضائل ہیں، یہ نہ قرآن میں نہ سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نفلی روزہ پورا سال رکھتے ہو، اس میں 27 رجب یا ہو، 26 ہو، 24 ہو، 21 ہو، 22 ہو، اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے ہیں شریعت کے اندر ان کے فضائل ثابت ہیں۔ مثلا عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کی فضیلت صحیح اسناد والی روایت سے ثابت ہے، اور پورے سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے ہیں کہ پورے سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ان 5 دنوں میں، بجائے ثواب حاصل کرنے کے مزید آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ وہ کون سے دن ہیں؟ 4 دن تو عید الاضحیٰ کے ہوں گے۔ وہ 4 دن جس دن ہم تکبیر تشریح کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ 4 دن وہ، اور ایک دن چھوٹی عید کی، عید الفطر کا دن۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، صحیح ہے؟ یعنی آپ نے 30 دن رمضان المبارک کے روزے رکھے، اب کل عید ہے، آج عید ہو گئی۔ عید کا دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے مہمانی کا دن ہے۔ ایک بندہ آپ کی مہمانی کرے، آپ اس کے گھر میں چلے جائیں اور کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، وہ میزبان ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار میں نے اس کے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنا میں نے تکلف کیا ہے اسی مہمان کے لیے، یہ گھر میں آیا اور ایسے بغیر کھائے پیے بیٹھا ہوا ہے۔ مہمان کے گھر میں کچھ کہا تو وہ راضی ہوتا ہے، مہمان کے گھر میں کچھ، میزبان کے گھر میں کچھ کہو تو راضی ہوتا ہے، نہ کہو تو ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کا دن ایک، اور بڑی عید کے 4 دن، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن ایام التشریق والے دن ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت تو نہیں ہے، 4 وہ اور ایک عید الفطر کا، یہ 5 دن ہو گئے۔ یعنی پورے سال میں 5 دن کا روزہ رکھنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کا روزہ سنت سے ثابت ہے، اور ہر مہینے کے 13، 14، 15 دن، 13 تاریخ اسلامی، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یعنی ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھنا، یعنی 14 تاریخ، 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب مقرر کرنا کہ اتنا ثواب ملے گا وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھو، ثواب اللہ سے مانگو، اپنے طور پر فضائل ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، یہی روزہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ ابھی اسی طرح کل پرسوں آ رہے 15 شعبان، 15 شعبان میں بھی لوگ قسم قسم کی عبادات، روزے، فلان، یہ وہ۔ ابھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ روزہ رکھو گے تو آج بھی رکھ لو، کل بھی رکھ لو، پرسوں بھی رکھ لو، جائز ہے، لیکن اس کے کیا فضائل ہیں؟ روزہ رکھنے کے فضائل تو یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے اتنا دور ہوگا، ایک دن کا نفلی روزہ رکھنا جہنم سے اتنا دور ہوگا کہ جیسے ایک پرندہ انڈے سے نکلے، اڑتا چلا جائے، بیٹھے نہیں، اسی اڑان میں وہ جوان بھی ہو جائے، بیٹھے بھی نہیں، بوڑھا بھی ہو جائے، مر جائے، اس عرصے میں کتنی مسافت وہ طے کرے گا؟ مثلا یہاں کسی جانور کے انڈے سے چوزا نکلا اور اسی وقت اڑنا شروع کیا اور جا رہا ہے، اور اس اڑان میں بوڑھا ہو جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، مر جائے، بیٹھے نہیں، کتنی مسافت طے کرے گا؟ ایک بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھے گا، وہ جہنم سے اتنا دور ہوگا جیسے ایک پرندہ انڈے سے نکل کر اڑان شروع کرے اور چلتے بوڑھا ہو کر
کسی جگہ مر جائے، جس دن انڈے سے نکلا اور جس دن مرا اس بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا اڑان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے نفلی روزہ رکھنے سے بندے کو جہنم سے اتنا دور رکھیں گے۔ یہ فضائل ثابت ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہاں البتہ آج کل تک آپ روزہ رکھو گے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ 15 شعبان، ابھی شعبان ہے نا، اب پتہ نہیں 13 تاریخ ہے 14 ہے، یعنی 15ویں کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان 15 دنوں میں روزہ رکھو گے، روزہ رکھنے سے انسان کی جو قوت ہے نا وہ قوت کم پڑ جاتی ہے، پھر رمضان میں آپ کے لیے مشکلات پیش آئے گی۔ ہاں اگر ایک بندہ صحت مند ہے، روزہ رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اس مہینے میں بھی روزہ رکھے، دوسرے مہینے میں بھی روزہ رکھے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس مہینے میں مسلسل روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ مسلسل روزہ رکھنے سے پھر آنے والا جو مہینہ ہے جس کے روزے فرض ہیں، آج اگر نہیں رکھو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے سے رمضان کی تیاری ہوگی۔ مسلسل رکھنے سے نقصان ہوگا کہ پھر رمضان کے مہینے میں آپ سست پڑ جاؤ گے، ایک دن رکھو دوسرے دن چھوڑ دو، ایک دن رکھو دوسرے دن چھوڑ دو، کہ رمضان کے لیے بھی تیاری ہوگی اور اسی طرح مطلب ہے کہ رمضان کے آنے میں آپ کو وحشت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے سے آپ نے روزہ رکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جو ہر مہینے میں تقریباً 7-8 روزہ رکھے تو پھر رمضان آنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دقت اس وقت ہوگی کہ پورا سال کاتا رہتا ہے اور اچانک رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، کل سے کھانا پینا بند ہو گیا، تو ایسے آدمی کے لیے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی تو بہرحال ان 2 مہینوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے، عبادت کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اپنے طور پر رمضان المبارک کے علاوہ روزوں کو خاص فضیلت دینا، اس کے لیے خاص فضائل بیان کرنا، یہ قرآن و احادیث کے صحیح اسناد سے ایسی کوئی روایت ثابت ہو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اتنی سی بات تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم کہاں چلے تھے اور کہاں رکے تھے وہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ روزے کی بات چل رہی ہے اور پھر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ جی ہاں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ بہترین روزہ کس کا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور روزانہ روزہ رکھنے کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو داؤد والا عمل کرو، داؤد والا روزہ اختیار کرو، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرا دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے عمل کرنا آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے عمل میں بھی تواتر جاری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ اور ہم بات کر رہے تھے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ جب وہ معاملہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے رب، آج کی رات میں اپنے سب بیویوں کے ساتھ ملوں گا، جن سے بچے پیدا ہوں گے، اور سب کو میں اللہ کی راہ میں مجاہد بناؤں گا، سب کو اللہ کی راہ میں کیا بناؤں گا؟ مجاہد بناؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہنا بھول گئے؟ بولو، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ ہوگا۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی مرضی ہوگی
تو یہ کام ہوگا۔ اب اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہوں گے جو وہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ داؤد سلیمان علیہ السلام کی چاہت تھی سب سے نرینہ اولاد ہو جائے، لڑکی بھی پیدا نہ ہو جائے۔ لازمی بات، جہاد کے لیے تو لڑکے چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی تو یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ سب سے ملو اور سب حمل سے ہو جائیں اور سب سے نرینہ اولاد پیدا ہو جائے، یعنی لڑکے پیدا ہو جائیں۔ کیوں؟ سب کو مجاہد بنا کے اللہ کے راستے میں، نیت دیکھو کتنی صاف ہے، لیکن منشا اور مقتضا وہ ہوگا جو اللہ کی چاہت اور منشا ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے ایک بھی پیدا نہ ہو، مرضی کس کی پوری ہوگی؟ بولو، مرضی کس کی پوری ہوگی؟ اللہ کی پوری ہوگی۔ ایک طرف نبی کی بات ہے اور ایک طرف اللہ کی بات ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ایسے واقعات بیان کرنے کا مقصد میرا اور آپ کا عقیدہ درست کرنا ہے کہ انسان چاہے نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے بات اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ایسی چیزوں کی بہت مخالفت سے تردید کرتا ہوں کہ جو لوگ عاملوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو بندش ہو گئی، کیوں میری اولاد پیدا نہیں ہو رہی؟ میری اولاد پیدا نہیں ہو رہی، دیکھ لو کسی نے بندش تو نہیں کیے، رشتے آ کے چلے جاتے ہیں، قبول کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے بندش کیے۔ روزگار کا مسئلہ ہے، کسی نے بندش کیے نہیں کیے؟ میں نے آپ کو دلائل سے ثابت کیا، روزگار کی بندش قرآن و سنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اولاد کی بندش قرآن و سنت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں؟ کتنی بیویاں تھی اللہ کے نبی کی؟ 11 بیویاں۔ اولاد فقط بی بی خدیجہ سے ہوئی، اولاد فقط بی بی خدیجہ سے ہوئی۔ آپ مجھے بتاؤ حضرت عائشہ کی بندش کس نے کی ہے؟ بی بی صفیہ کی بندش کس نے کی ہے؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندش کس نے کی ہے؟ زینب بنت خزیمہ کی بندش کس نے کی ہے؟ زینب بنت جہش کی بندش کس نے کی ہے؟ سودہ بنت زمعہ سارے اللہ کے نبی کی گھر والیاں ہیں، ان کی بندش کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی کی گھر والیاں۔ کیا امی عائشہ نہیں چاہتی تھی میری اولاد ہو؟ دوسروں کی اولاد کو اپنی گود میں رکھنے والے کے دل کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی آس ہوتی ہے کہ میرا بھی بچہ ہو، لیکن امی عائشہ کا گود بچے سے خالی۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر اللہ نہ دینا چاہے، نبی کے گھر کے اندر نبی کی گھر والی کی گود خالی ہو جائے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ورنہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے آ جائے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کی بندش کرے؟ نہیں۔ للہ ملک، قرآن کہتا ہے، ہم وہ حوالہ دیتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکی دینے والا اللہ ہے، لڑکا دینے والا اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى کی آخر رکوع 25واں پارہ، اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کسی کو جوڑے دے دے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ 5 بنا دے اولاد نہ دے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں نے بندش کی ہے، سب جھوٹ ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے ایمان بھی ضائع ہوگا، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ بندش کھولیں گے، پہلے کالا بکرا لے کر آؤ، یعنی سفید بکرا نہیں چلے گا، صرف کالا چلے گا۔ بہرحال ہم آج ان کو نہیں چھیڑیں گے، ہر جمعے کو ان کو چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے تقریر نکل گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی بات چل رہی تھی جی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے قصہ بیان کیا ہے، کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، ایک صحابی غزوہ خندق میں شریک ہے۔ ایک صحابی کس میں شریک ہے؟ غزوہ خندق میں شریک ہے۔ اب اس نے نئی شادی کی ہے، نئی اس نے شادی کی ہے، تو کہا اللہ کے نبی مجھے چھٹی چاہیے، میں گھر جانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نئی شادی کی ہے، ابھی تازہ شادی کی ہے، پھر بھی میدان جنگ میں حاضر ہے۔ دیکھو کیسے مجاہد لوگ صحابہ، ہم تو نئی شادی کرتے ہیں تو اس دن فجر کی نماز گئی، میرے خیال سے 3-4 دن ہفتے کو بھی نماز نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان شادی کرتے لیکن نماز میں آ جاتے ہیں، الحمدللہ، اس پر ہمیں فخر ہے۔
ابھی چند بچوں کا میں نے نکاح پڑھا ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہے، نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت آ جاتے ہیں، الحمدللہ ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میدان جنگ میں شریک ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے چھٹی دے دو، میں نے ابھی بھی شادی کی ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلے جاؤ لیکن تلوار لے کے جانا ہے۔ میدان جنگ سے آپ نکل کے گھر جا رہے ہو سکتا ہے دشمن کا حملہ ہو جائے، آپ تلوار لے کے چلے جائیں۔ اور صحابی واقعہ آپ کو یاد بھی ہوگا، صحابی اپنے گھر پہنچے، دروازے کے چوکھٹ پہ دیکھا کہ اس کی گھر والی کھڑی تھی۔ اس کی گھر والی کہاں پہ کھڑی تھی؟ دروازے کے چوکھٹ پہ، یعنی چوکھٹ کا مطلب باہر نہیں، چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ غیرت مند آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ہمارا جسم ہماری مرضی، ان کے ماں باپ بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہیں، شوہر بھی شامل ہیں، اور روڈوں پر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، جو چاہے ہم کر لیں۔ کیوں؟ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، انسان کے اندر غیرت حیا نکل جائے، جو چاہے کرے، اس کی مرضی۔ انسان کی اصل چیز حیا اور غیرت ہے۔ تو کیا کہا اس صحابی نے؟ تلوار اٹھائی کہ اس نے اپنی گھر والی کو چوکھٹ پہ کھڑی دیکھی، تو تمہیں تو اندر ہونا چاہیے، 4 دیواری میں آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ عورت کی شان کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، دروازوں پر بیٹھ جانا، کھڑا ہونا، یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ پر غصہ نہ کریں، دیکھو اندر گھر میں چارپائی کے نیچے کچھ پڑا ہے، موذی جانور ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میں چوکھٹ پہ آئی ہوں۔ تو صحابی نے دیکھا واقعی چارپائی کے نیچے سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے کیا کیا، اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد کرو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا، تم نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تم نے اگر اپنے گھر میں سانپ دیکھا تو سانپ کو فوراً نہ مارو، بلکہ اس کو سلیمان اور نوح علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاؤ۔ 3 مرتبہ اس کو آواز دے دو کہ میں تمہیں نوح علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ میں نے درس میں بھی بیان کیا ہے۔ اگر 3 مرتبہ آپ نے اس کو سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلایا، نوح علیہ السلام کا وعدہ یاد دلایا، وہ نکل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں نکل گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کو مارو، پھر وہ سانپ ہوگا، اگر وہ فَإِنَّهُ شیطان، پھر وہ شیطان ہوگا، اس کو مار دو، ورنہ اگر جنات وغیرہ ہوں گے تو وہ پھر چلے جائیں گے۔ جنات وغیرہ ہوں گے، آپ سلیمان اور نوح علیہ السلام کا نام لے لیں گے نا، پھر وہ چلے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا کیا وعدہ ہے؟ نوح علیہ السلام کا وعدہ یہ ہے، تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، آپ نے روایت کے اندر سنا ہے کہ کشتی کی 3 حصے بنائے، ایک انسانوں کے لیے بنایا، ایک جانوروں کے لیے بنایا، اور ایک طبق بنایا ان کے لیے، ان کے راشن وغیرہ کے لیے۔ اب یہ بچھو اور سانپ نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے اور یہ کہا کہ ہمیں بھی سوار کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم دونوں موذی جانور ہو، تم سے تو باقی جانوروں کو خطرہ ہے، سوار نہیں کروں گا تمہیں۔ کس کو کہا؟ سانپ کو اور بچھو کو کہا، تمہاری طبیعت کے اندر کاٹنا ہے، نقصان دینا ہے، تمہیں سوار نہیں کیا جائے گا۔ کہا ہم آپ سے عہد کریں گے، جو نوح علیہ السلام تیرا نام لے گا، یعنی تجھ پر تصدیق کرے گا، تجھ پر ایمان لائے گا، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو چنانچہ نوح علیہ السلام نے سانپ کو بھی کشتی میں سوار کیا، بچھو کو بھی کشتی میں سوار کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا سانپ اور بچھو کے ساتھ معاہدہ ہوا، یہ وعدہ ہوا۔ اب بھی جب تم اپنے گھر کے اندر کوئی سانپ دیکھتے ہو، اس کو وہ وعدہ یاد دلاؤ، اگر اس کے بعد وہ نکل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں نکلا جس پاک میں اس کو مار دو۔ 3 مرتبہ اس کو وعدہ یاد دلاؤ کہ میں تمہیں نوح علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاتا ہوں، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اگر نکل گیا تو چھوڑ دو، نہیں نکلا پھر اس کو حدیث پاک میں آتا ہے مار دو۔
اب اس صحابی نے کیا کیا؟ فوراً تلوار اٹھائی، قصہ یاد ہے نا؟ فوراً تلوار اٹھائی، چارپائی کے نیچے سانپ کو زور سے مارا، جس کی بیوی چوکٹ پہ کھڑی ہے، زور سے مارا۔ اب سانپ نے کیا کیا؟ اس تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ دیا، سانپ بھی مر گیا، وہ صحابی اس کو بھی اس نے ڈنگ مارا، وہ صحابی بھی شہید ہو گیا، وہ صحابی بھی شہید ہو گیا۔ سانپ بھی مرا کیونکہ صحابی نے فوراً تلوار لگائی، تلوار لگانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو تلوار کے ساتھ لپیٹ لیا، صحابی کو کاٹا، وہ صحابی بھی شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا بندہ تو سانپ نے کاٹا اور فوت ہو گیا، ہمارے بندے کو زندہ کر دو، ہمارے بندے کو کیا کر دو؟ زندہ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بات یہاں آ گئی، وہ جو ہمارا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ نکالنا، مردے سے زندہ نکالنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالنا، مردے انڈے سے زندہ مرغی نکالنا کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارا جو بندہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کو زندہ کر دو۔ اللہ کی مشکات میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام اللہ کا ہے، زندہ کرنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں فلاں جگہ میں ایک بندہ مر گیا، وہ عبد القادر جیلانی، پیرانی پیر عبد القادر جیلانی کو کسی نے کہا ہمارا بندہ مر گیا ہے تو لہذا اس کی روح واپس کر دو۔ فوراً اسرائیل کو بلایا، لے کر آؤ اس کی روح کو۔ آپ مجھے بتاؤ، وہ پھر اس کے لیے قصہ بھی کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً اسرائیل کو بلایا، اسرائیل کو کہا کہ اس کی روح واپس کر دو، شابہ واپس کر دیا۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کا کون انکار کرے گا؟ اگر ہے اللہ کے نبی، میں تو کہتا ہوں دنیا کے تمام بزرگ یکجا ہو جائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کا کام ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دو، ہمارا کام یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا، اس کی مغفرت فرما۔ جو کام اللہ کے نبی کا تھا اللہ کے نبی نے کیا، جو کام اللہ کا تھا اللہ کے نبی نے اس میں، بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا اللہ تبارک و تعالی جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ نرینہ ہوں گے، یعنی مذکر ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، سب کو میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بات وہی ہو گئی کہ جب صبح ہوئی پھر اس کے بعد کچھ لمحہ گزرا، ایک کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی آدھا دڑ بچہ پیدا ہو گیا، آدھا دڑ بچہ پیدا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے رجوع کرنے لگے، قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي، قال رب اغفر لی، اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دو۔ مغفرت کا مطلب یہ نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہے، نبی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوں سب گناہوں سے پاک ہیں، سب گناہوں سے پاک ہیں، لیکن چونکہ اس نبی کا مقام بلند و بالا تھا تبھی تو اس نے یہ بات بھی اپنے لیے کیا سمجھا، اپنے شان کے مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے ایسی بات کیوں کی ہے، اللہ مجھے اس بات پر بھی میری مغفرت کرو۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے سلیمان علیہ السلام نے ایک اور بات کی، اس کو سنو۔ قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب اغفر لی، میری مغفرت فرما، وهب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ دعا کے الفاظ پر غور کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا، وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لا ينبغي
لأحد من بعدی، وہ بادشاہی، وہ حکومت، اس جیسی حکومت میرے سوا کسی اور کو میرے بعد نہ ملے۔ آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں نبی ایسی دعا کیوں کرتا؟ اللہ کی مرضی ہے بعد میں کسی کو بھی دے دیں، اس میں سلیمان علیہ السلام کا کیا مسئلہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام اس طرح کی دعا کر رہی ہیں، دعا کی صحیح ہے کیا؟ آپ اپنے ذہن میں سوال کرو گے نا، اللہ کی مرضی اللہ سلیمان کو دے دو، دے دے سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جو بھی آیا اللہ وہی بادشاہ کسی اور کو دے دے۔ لیکن سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ لا ينبغي لأحد من بعدی وهب لي ملکا، مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد وہ حکومت کسی کو عطا نہ کر، ایسی طاقتور حکومت مجھے دے، ایسی سلطنت مجھے دے، میرے زمانے میں میرے بعد کسی کو ایسی طاقت نہ ملے، ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ دعا کیوں کی ہے؟ اس الفاظ سے دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے نا اللہ سب کو ایک جیسی حکومت دے دے۔ دیکھو میں اس طرح کے الفاظ ادا کروں آپ مجھے برا سمجھو گے کیا؟ اللہ جو مجھے آپ نے گاڑی دی ہے نا یہ کسی اور کو نہ ملے، یہ دعا تو صحیح نہیں ہے۔ میں دعا اس طرح کروں آپ بولتے یار اللہ کی مرضی فلاں کو دے دو، زید کو دے دو، بکر کو دے دو، تو آپ اس طرح کے الفاظ کیوں کہتے ہو؟ مجھے جو گاڑی ملی ہے اللہ کرے وہ تمہیں نہ مل جائے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے الفاظ دیکھو، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی بادشاہی عطا کرو، مجھے ایسی حکومت عطا کرو، اس جیسی طاقتور حکومت کسی اور کو نہ ملے میرے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ ہے، سلیمان علیہ السلام ایک اسلامی بادشاہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا غلبہ ہوگا تو اللہ کا نام کا بھی غلبہ ہوگا، اللہ کے نام کا بھی کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسا طاقتور حکومت آ جائے جو سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہو اور وہ غیر مسلم حکمران ہو، تو پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بڑھ کر تو طاقت اس کی ہوگی، وہ کافر بادشاہ کی ہوگی، تو پھر زمین پر اللہ کے نام کا غلبہ نہیں ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ میرے مقابلے میں، میرا کیونکہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، جہاں پہ میری حکومت ہوگی وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اگر آپ نے مجھ جتنی طاقت آپ نے کسی کافر کو دے دی تو پھر اللہ کا نام کا غلبہ نہیں ہوگا، اللہ کا نام مغلوب ہوگا۔ میں یہ دعا اپنی طاقت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب میری حکومت ہے، جہاں میری حکومت ہے اللہ کا نام بلند و بالا ہو۔ اب اگر کسی اور کی حکومت مجھ پر غالب آ جائے تو پھر اللہ کے نام کا ذکر نہیں ہوگا، پھر کفر کا بول بالا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ کفر کا بول بالا ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ میری حکومت غالب ہو تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اکثر جہاد ہوا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کیوں پالے؟ جہاد کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے طاقتور بادشاہ تھے، بلقیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ میری حکومت میں اسلام غالب ہے، کیوں؟ میں مسلمان حکمران ہوں، اگر کوئی کافر حکومت آ جائے، وہ طاقتور آ جائے، میری حکومت سے اس کی حکومت غالب آ جائے تو پھر اسلام کا نام نہیں ہوگا، کفر کا بول بالا ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ مقصد نہیں کہ کسی اور کو نہ ملے، مانا کسی اور اگر غیر مسلم کو مل جاتا ہے تو پھر اس کا غلبہ ہوگا، کفر کا غلبہ ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات
میں نماز پڑھ رہا تھا، غالب تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک جن نمودار ہو گیا، جن ظاہر ہو گیا اور میری نماز خراب کرنے کے در پہ تھا کہ میری نماز خراب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس جن کو پکڑ لیا، میں نے اس جن کو پکڑ لیا اور میرا ارادہ تھا کہ مسجد کے ستون پہ اس کو باندھ لوں تاکہ کل مدینے کے لوگ مدینے کے بچے اسے کھیلیں یا تم لوگ اس کو دیکھ لو۔ لیکن مجھے میرا بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، یہ الفاظ، پھر راتوں رات میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر، پرندوں پر اور انسانوں پر اور جنات پر بھی حکومت تھی، یعنی جنات کو قابو کرنا یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں شامل تھا۔ جنات پر غلبہ حاصل کرنا، جنات کو حکم دینا، یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں شامل تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے قرآن مجید میں دعا موجود ہے، اللہ جو طاقت تم نے مجھے دی ہے میرے بعد وہ طاقت کسی کو نہ دینا، کہ ایسی طاقت کہ انسانوں پر بھی غلبہ ہو، جنات پر بھی غلبہ ہو، ایسی طاقت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس جن کو پکڑ لیا تو گویا جن میرے قبضے میں آ گیا، جن میرے قابو میں آ گیا۔ اب جنات پر میرا حکم چلنے لگا، میں جنات کو جو بول دیتا وہ کر لیتا، چونکہ میرے قابو میں آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا، میں غالب آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات پر بھی قابو پایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جنات پر، سلیمان علیہ السلام کا غلبہ تھا جنات پر، یہ چیز خاص سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ اور اب میں نے بھی جنات پر غلبہ حاصل کیا کہ اس کو میں نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ جو میری طاقت ہے وہ میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ اب اگر میں جنات کو قابو کر کے صبح کو آپ کے سامنے پیش کروں تو لوگ یہ کہیں گے یہ طاقت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر، مجھے ایسی طاقت عطا کر، وہ طاقت میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اب اگر میں جنات پر غلبہ حاصل کروں، اس کو باندھ لوں، وہ تمہیں دکھاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا پھر آپ کی تو قبول نہیں ہوئی۔ آپ بھی تو یہی کہتے ہو نا کہ سلیمان علیہ السلام جو ایک خاص قسم کی اللہ نے طاقت دی تھی، جنات کو قابو کرنا، جنات کو حکم دینا، جنات کو امر دینا، وہ تو اللہ کی نبی بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر، مجھے ایسی طاقت عطا کر کہ میرے بعد وہ طاقت، وہ حکومت کسی اور کو نہ ملے۔ حالانکہ اللہ کی نبی بھی جنات پر غلبہ حاصل کیا کرتے تھے، وہ حکومت اللہ کو نبی کو مل گئی، وہ طاقت اللہ کی نبی کو مل گئی۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے میرا بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن میں یاد آ گئی، میں نے فوراً جن کو چھوڑ دیا، میں نے فوراً جن کو چھوڑ دیا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی، تبھی تو اللہ کی نبی نے جنات کو پکڑ لیا۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ تو لہٰذا اس طرح آپ نماز بھی پڑھتے ہو نا تو آپ کو اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، خیالات تو دور کی بات ہے، شیطان اس طرح کے خیالات آپ کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ خیالات تو دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے وہ نمودار بھی ہو گیا، ظاہر بھی ہو گیا۔ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے در پہ تھا، تو کیا میری اور آپ کی نمازیں خراب نہیں کر دے گا؟ تو لہٰذا تبھی تو آپ نماز پڑھو گے، تو نماز شروع کرو گے قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے کافی ہو جائے، خود سے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے۔ تو یہ بات ہو۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مختلف قسم کی چیزیں بناتے تھے۔ اس میں ایک تھا کہ وہ تماثیل، وہ تمثال بناتے تھے۔ تمثال کا مطلب تصویریں، بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ تمثال کا مطلب تصویریں بناتے تھے۔ اب آپ یہ کہتے ہو کہ تصویر بنانا تو ناجائز ہے، سلیمان علیہ السلام جنات کو کیوں حکم دیتا کہ میرے لیے تصویر بنا دو؟ یاد رکھیں، تصویر سے مراد وہ عام تصویریں نہیں ہیں، تماثیل سے مراد وہ چیزیں جو بادشاہ اپنے درباروں میں رکھتے ہیں، بادشاہ اپنے محلات میں رکھتے ہیں۔ اس تمثیل سے وہ تمثیلیں بعض مفسرین و بعض شاعرین فرماتے ہیں یہ مراد ہے۔ اور کوئی نبی جس کا تعلق بادشاہت سے ہو اور دوسرے غیر مسلم بادشاہ کو قائل کرنا اور اپنی طاقت دکھانا، یہ جائز ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے کس طرح کا راستہ بنایا؟ بلقیس یہ سمجھ گئی کہ یہ پانی ہے، تبھی تو اس نے ایک حرکت کی، وہ میں نے قصہ بھی آپ کے سامنے، اس نے اپنے پانچ ذرا اوپر کیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو پانی سمجھ رہی تھی، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے، وہ بھی جنات کو تابع کرنا، یہ بھی اللہ کی طاقت ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ کی طاقت کو، جو اللہ وہ طاقت کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دے، سچے نبی کے ساتھ ہاتھ سے ظاہر کر دے، سچے نبی کے۔ غلام محمد قادیانی بھی تو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ یہ تو بھی بہت سارے کرامات اور معجزات دکھانے کی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی کرتا تھا الٹ نظر آتا تھا، جو بھی کرتا تھا الٹ نظر آتا تھا، ملا کر پھر وہ لیٹرین کے اندر مر گیا۔ تو بہرحال یہ تو نبی نہیں تھا، کانا دجال تھا، اور نبوت کے نام پر وہ ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا۔ تو اب بات یہ کہ وہ معجزہ جو اللہ برحق نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دے، بات سمجھ میں آ گئی؟ لکڑی کو پھینکا اور لکڑی جو ہے نا لاٹھی بن جائے، عصا اور اژدہا بن جائے، ہاتھ کو موسیٰ علیہ السلام یہاں کرے، لوگوں کو دکھائے، سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برحق نبی کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھائے۔ نبی کے ہاتھ سے دکھایا جاتا ہے، لیکن طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ورنہ نبی تو انشاءاللہ کہنا بھول جائے، 17 یا 37 دن تک جواب نہ آ جائے، تو پتہ چلے مرضی اللہ کی پوری ہوگی، مرضی اللہ کی پوری ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو سلیمان علیہ السلام کا تعلق چونکہ بادشاہت سے تھا، تو بادشاہت سے تھا، ایسی چیزیں بناتا تھا سلیمان علیہ السلام کہ دوسرے بادشاہ وہ چیز نہ بنا سکے، واقعی لوگ بادشاہ سمجھ سکے کہ یہ صرف بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے نبی ہے، بادشاہ بھی ہے، کیونکہ بادشاہوں میں طاقت، عام بادشاہوں میں طاقت ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ اللہ کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا کہ وہ تمثال بناتے تھے، ایسی خوبصورت چیزیں بناتے تھے اور حیرت روا چیزیں بناتے تھے کہ سامنے والا بادشاہ کو شو کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی طاقت دکھانے کے لیے۔ اب بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھ لی، فوراً مسلمان ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ طاقت دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ شو کرنا، طاقت کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا، طاقت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بادشاہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، بادشاہ بنایا، بادشاہ تو تم بھی ہو، تم یہ چیزیں ثابت کر کے دکھاؤ، مال اسباب تمہارے پاس بھی ہے۔ بلقیس نے سونے کی اینٹیں بھیجی، سونے کی تلواریں بھیجی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے ان کے لیے وہ راستہ بنایا، وہ شیشے کا محل بنایا اور شیشے کا راستہ بنایا۔ تو بادشاہ ایسی طاقتور چیزوں کو دیکھ کر تو مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے یہ دعائیں اس لیے کی تاکہ میری حکومت کا غلبہ دیکھ کر باقی جتنے کافر بادشاہ ہوں گے وہ اسلام قبول کریں، وہ کیا کریں؟ مقابلہ نہ کریں۔ بلقیس نے سب کچھ دیکھا، کہا اب مقابلہ کرنے کی بات نہیں ہوگی، اب ہم سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ لیکن یہی بادشاہ آگے اس کی موت کا ذکر ہے، وفات کا ذکر ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔